ایک تو دعا پہلے تو آپ نے خود ہی طے کر لیا کہ دورہ ناکام ہوا ہے, آپ اس کے اسباب بھی سر اطلاعات کی بات جو خبروں میں ہے وہی بات ہو رہی ہے نا, اپنی میری رائے نہیں ہے. دوسرا جی پھر ٹھیک ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب نے بات کی ہے نا, اس میں ہم پورا سچ بیان کریں, پوری گفتگو کیا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے پر اگر ہمیں وزیر اعظم صاحب بلائیں گے تو ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس ہر صورت جائیں گے اور ان سے اس مسئلے پر جو ہے بات کریں گے. قومی بیانیے کا مطلب کیا ہے؟ قومی بیانیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری قوم کا بیانیہ ہو. تو یہ بات اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست ہے یا غلط ہے, لیکن اگر ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت جو بلا مبالغہ وہ اس موقف کے ساتھ نہیں ہے تو وہ قومی بیانیہ جو ہے اس کو ہم قومی بیانیہ نہیں کہہ سکتے. اگرچہ وہ قومی بیانیہ جو ہے اس کی سم بھی درست ہوگی, وہ بیانیہ جو ہے اس کے اہداف بھی درست ہوں گے, لیکن اس میں تمام اسکول آف تھاٹس کا, تمام مکتبہ فکر کا, سیاسی اور غیر سیاسی, ان کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. تو پھر وہ جو ہے وہ قومی بیانیہ بنے گا. اگر ایک فیکٹر اس سے الگ کھڑا ہوا ہے, چاہے وہ غلط موقف کے ساتھ کھڑا ہوا, ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ان کا موقف صحیح ہے, تو بہتر یہ جب اتنا حساس نوعیت کا معاملہ ہے تو جو سیاسی معاملات ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں. لیکن اس معاملے پہ جو ہے انہوں نے یہ پیشکش بھی کی ہے کہ ہم سے بات کریں, بیٹھ کے جو ہے ہم اس مسئلے پر جو ہے ایک بیانیہ, بہت آسان سا نسخہ ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جو جہاں پاکستان کی سلامتی کا جو مسئلہ ہے اس کے متوازی جو ہے وہ سم میں جا کے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. اور اس میں یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم اگلے سٹیپ پہ جائیں کہ عمران خان سے پوچھیں گے. ڈیفینیٹلی عمران خان سے پوچھیں گے, پارٹی کے لیڈر سے پوچھے بغیر, پارٹی کی لیڈرشپ کو لیے بغیر کوئی پارٹی اپنی پالیسی نہیں بناتی. تو پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی اس میں آن بورڈ لیا جائے صرف اس مسئلے پر. باقی جو بھی عمران خان کے معاملات ہیں اس کو ایک طرف رہنے دیں, لیکن اسپیسیفک جو ہے اس معاملے پہ جو ہے آپ جو ہے وہ ڈسکس کریں ان کے ساتھ, کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے, یہ میری اور آپ کی, ہمارے بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے, یہ اتنے کروڑوں لوگوں کے آبادی کا ایک صوبہ ہے, ان لوگوں کی زندگی کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. تو وہ اگر اس پہ نا اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے. وہ اختلاف رائے کسی کے لیے بھی جو ہے نا, چاہے وہ صوبے کا مکین ہو یا نہ, حکومت تو چھوڑ دیں, ایک عام مکین کے لیے بھی جو ہے صوبے کا ہے, اس کے لیے بھی جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہوگی کہ وہاں پہ اتنا بڑا تضاد آ جائے وفاقی حکومت کے درمیان اور صوبائی حکومت کے درمیان اتنے اہم ایشو کے اوپر. اب آپ جو ہے وہ ان کے دورہ کراچی کے اوپر آ جائیں. دورہ کراچی, اس دورے سے ایک بات تو نا حکومت کی ایک پالیسی تو ہے نا بالکل درست ثابت ہو گئی کہ وہ عمران خان کو جو ہے نا وہ رہا نہیں کرتی. جب ایک بچہ ہی ہے نا, لڑکا ہے, نیا وزیر اعلیٰ وہ آتا ہے اور اس میں پورا اتنی بڑی موبلائزیشن کر دیتا ہے, تو جب عمران خان جیل سے باہر آئیں گے تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے تو حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا, تو وزیر اعلیٰ KPK کے دورے سے نظر آیا ہے کہ جس طرح انہوں نے پبلک کو موبلائز کیا ہے, لوگ جو ہیں ان کے لیے نکلے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ آپ نے سوال میں فیصلہ بھی سنایا, نہیں فیصلہ نہیں سنایا, بلکہ میں آپ سے اسی سے ایک اور سوال پوچھ لیتی ہوں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی, کیا پھر یہ لوگ یہ بات کیوں کریں, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا, خاص طور پر PTI کا ووٹ بینک جیسے پنجاب میں نظر آیا کہ کچھ نہیں ہے, تو کراچی میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا ہوا, تو جب اتنا اچھا ان کا وزٹ رہا تو پھر یہ بحث کیوں ہو رہی ہے پھر؟ بالکل چلے اس لمحے کے لیے مان لیتے ہیں دورہ ناکام ہو گیا, یہ جلسہ ان کے اجتماعات ناکام ہو گئے, پھر ہم اس ناکامی کے اوپر 24 گھنٹے کے بعد سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آج بھی پاکستان کی تاریخ میں, پورے پاکستان کے اندر تمام چینلز میں, تمام سوشل میڈیا کے اوپر ان کے دورے کے علاوہ اور کون سی خبر ہے؟ اگر وہ واقعی ناکام ہو گیا, اس کی کامیابی کا اس سے بڑا معیار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دورہ لوگوں کے ذہن سے اور حواس سے نہیں نکل پا رہا؟ اگر ناکام ہو گیا تو پھر ڈسکشن میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ دورہ جو ہے ناکامی کے معیار کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے, یا کسی بھی کامیابی کے معیار کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ ایک ایسی پارٹی جو 2 سال سے جو ہے وہ ڈبہ بند ہو چکی تھی ایک شہر کے اندر, اس کے لوگ جو ہے کسی طور پہ نکل نہیں پا رہے تھے, اس شہر میں اس پارٹی کے تنظیم نام کا کوئی وجود نہیں ہے, وہ اس پارٹی کے جو رہنما ہے وہ شدید نوعیت کے آپس کے جو ہے وہ اختلافات کا جو ہے وہ شکار ہیں. وہ اختلافات جو ہیں, پارٹی کے اختلافات جو ہیں, ان کے دورے میں بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کارکنوں کو اور عوام کو نکالا ہے. تو میرے خیال میں تو اس دورے کو اگر آپ کسی بھی نقطہ نظر سے, کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو وہ ایک کامیاب دورہ ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں
میں آیا ہے, پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس پہ آفیشیل جو ہے پریس کانفرنس کر رہی ہے, سب کچھ اگر ناکام ہے تو اتنا سلام صاحب کی کیوں ہے, اتنا خوف کیوں ہے, اتنی ٹینشن کس بات کی, پریشانی کیا, تو تحریک انصاف والے جانے نا. انہوں نے دہشت گردی پہ شواہد طلب کر لیے, دہشت گردی پہ شواہد طلب کر لیے, ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں جو اسٹیٹ نے دہشت گردی کا ایک بیانیہ سامنے رکھا ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے, تو اس وجہ سے بھی شاید بہت زیادہ ڈسکشن میں آ گئے وہ. لیکن ڈسکشن میں تو ایک بات آپ کو بتاؤں, ڈسکشن میں جو ہے نا تحریک انصاف عمران خان کے علاوہ اس ملک میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ دورہ ختم ہو جائے گا نا, کل کوئی اور موضوع ہوگا نا, وہ بھی عمران خان اور تحریک انصاف کا ہوگا. پرسوں وہ موضوع ختم ہو جائے گا, اس کے بعد بھی کوئی موضوع ہوگا تو وہ بھی تحریک انصاف اور عمران خان کا ہوگا. اس ملک کی سیاست تو عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہو رہی ہے. اب کیا کریں اس میں ہم اور آپ, ابھی ہم کس طرح ریسکیو کریں اس گورنمنٹ کو یا مسلم لیگ کو. ایڑی ٹوٹی کے تو محنت بہت کر رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے, کیا کریں. ابھی یہ سیاست جب ماہ سے آگے نکل ہی نہیں پاتی تو کیا کریں. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت ایک قیدی کے ایک قدم کے رحم پر کی محتاج, وہ قدم جیل سے باہر آئے گا اور یہ حکومت کا درن تختہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس حکومت کو کیا لے کے سٹینڈ کریں گے. تو یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے, اس کے علاوہ جو مستقل جو سیاسی صورتحال سامنے آ رہی ہے, اس پبلک ریئیکشن کو اب ریئیکشن نہیں مانتے. اگر دورہ ناکام ہو گیا تو جلسہ کرنے دیتے ان کو جلسے گاہ میں, اچھا اور گندے ہوتے جلسے گاہ کو نہیں بھر سکے, اس سے بڑی بدنامی ہوتی. ٹھیک جی فیصل, میں موقع دیتی ہوں آپ کے بعد. جی بالکل, عامر صاحب کو بات کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی عامر صاحب. نہیں, میں فیصل کے بعد ہی یہ کر لیں. دیکھیں, میں نے جو سوال اٹھایا اور جو آپ کا بنیادی سوال تھا وہ تھا پاکستان کی سٹیٹ کے حوالے سے. انہوں نے اس کو مذاق بنایا, جس طرح میں نے کہا کہ یہ دورے کو کور کر رہے تھے اور ان کا دل کر رہا ہے یا ان جیسے دوستوں کا کہ سوال نہ بھی ہو تو پی ٹی آئی کو لانا ہے, اس کی مقبولیت کو لانا ہے. عمران خان کو آپ رہا کرا لیں اور وزیر اعظم بنا لیں, کوئی روک سکتا ہے؟ کرا لیں رہا. آپ تو پہلے دن سے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ آج آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا. تاریخیں دینے والوں کے پیسے بن رہے تو یوٹیوب کر نہیں رہے, باقی ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو بیانیہ بنایا وہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈاپور, سب لوگوں کو بتایا گیا, بریفنگ دی گئی تھی تمام سیاسی جماعتوں کو. یہ جو اچانک ایک دم کر دی نا ٹوسٹ کہ جی انہوں نے تو یہ بھی کہا 100% جاؤں گا, وہ تو کور کمانڈر اس کو بلانے پہ جب بریفنگ دینے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا, تم آؤ. وہ چلے بھی گئے. بھائی آپ کو پہلے دن ہی دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئیں, آپ نے دوسرے, یہ پہلے دن سے وزیر, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں. فیصل بھائی آپ اپنی ذات پہ نہ لے کے جائیں, میں اس کے بیانیے کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس نے افغانستان کو آج دیا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ کیسے. اب ایک وزیر اعلیٰ کی دل کی خواہش ہے کہ وہ بیانیہ مانا جائے جو وہ کہہ رہا ہے. بات ہو رہی ہے اسٹیٹ کی کہ وزارت خارجہ ان کے پاس نہیں ہے, یہ اسٹیٹ, یہ فارن آفس کا کام ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اگلے دن بھی کہا کہ یہ کام ہم کریں گے آپریشن کا, تو پھر روک لیں, کیونکہ ان کے ضلع میں تو ساری کی ساری منشیات کی سپلائی ہے. وہاں 2 گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا نور ولی, بشیر اور بشیر زیب اور ان سب کو کام کرنے دے دیا جائے افغانستان میں بیٹھ کے, اور یہاں پہ ان کے لیے رتب اللسان اگر پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہیں تو کہا جائے کہ نہیں وہ بڑا ضروری ہے کہ ان سے پہلے بات کی جائے. ٹھیک جی ایک بات میں سے دعا اپنی ایک بات میں خالی جی آپس ہی کر لو آج دو میں پروگرام تو جی فیصل صاحب جی قومی بیانیے کی بات کی تھی, تو اس پہ میں نے یہ بات کہی کہ وہ تحریک انصاف اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہے تو وہ قومی نہیں بن پا رہا. تو بہتر یہ ہے کہ اس میں کسی کو انا کا مسئلہ نہیں بنائے. اور جہاں تک وہی بات ہی کر رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. واہ, منشیات کی اسمگلنگ کا تعلق ہے اور یہ وزیر اعلیٰ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے تو ان کو بالکل پھانسی کی سزا دینی چاہیے. ہمارے آپ کے یہاں بات کرنے سے کیا فائدہ, پھانسی پہ لٹکائیں ان کو. ایاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, مطلب پارلیمانی سیاست, جی پارلیمانی سیاست کے باوجود اگر یہ احتجاج سے, انتشار سے کیا حاصل کرے گی پاکستان تحریک انصاف. اور یہ جو قومی بیانیے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ تو ہم پہلے بھی جب اس پر بات کر رہے تھے تو یہ بات یہیں آپ سب نے کی تھی کہ بیٹھ کر حکومت کو بھی ان کے تحفظات سننے چاہیے, ان کو بھی حکومت سے بات کرنی چاہیے. معاملات اس طرح سے حل ہوتے ہیں یا پھر جو انہوں نے باتیں کی, خاص طور پر جو شواہد طلب کرنا, جو بہت زیادہ جس پہ حکومت